السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعہ فصلى ما قدر له ثم أنشأ حتى يغفر من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل صلاة الأيام، رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو جتنا ہو سکے اس نے نماز پڑھی اور پھر خاموش رہا، غور سے اپنے امام کا خطبہ سنا یہاں تک کہ خطبہ مکمل ہو گیا، پھر امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی تو کیا فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک، یہ جمعہ سے اگلے جمعہ تک مزید 3 دن اور یعنی 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس جمعہ سے اس جمعہ تک اور مزید 3 دن اور مزید 3 دن، اتنے دنوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے مجھے یہ بتلانا مقصود ہے، یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے کتنی رکعت پڑھی جائے گی یہ کلیئر نہیں کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے 8 رکعت ہے، 6 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، اور مخصوص طریقے سے لوگ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ ایسا خطبہ احادیث میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایسا کچھ نہیں ملا ہے۔ حدیث کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں، مسلم کی شریف کی روایت میں آپ دیکھیں، یہاں تعداد نہیں بتائی گئی ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ اس نے نماز پڑھی جتنا اس کے لیے ممکن ہے، جتنا وہ پڑھ سکا، اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے فَصَلَّ مَا كُتِبَ لَهُ، اس نے نماز پڑھی جتنا اس سے لکھ دیا گیا ہے، یعنی کوئی تعداد نہیں بتائی گئی ہے کہ 5 رکعت پڑھنا ہے، 8 رکعت پڑھنا ہے، 6 رکعت پڑھنا ہے، 4 رکعت پڑھنا ہے، کوئی تعداد حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آدمی 2 رکعت کر کے جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے کوئی مخصوص رکعت حدیث میں متعین نہیں کی گئی ہے، اور اسلام میں جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ 4 رکعت ہے، 8 رکعت ہے، 6 رکعت ہے، وہ سب کی سب روایتیں جو ہیں وہ ضعیف روایتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ آپ جتنی پڑھ لیں اتنی اچھی ہے۔ کتنی پڑھنی ہے یہ کوئی فکس تعداد متعین نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں جمعہ کے دن جلدی مسجد پہنچیں، اپنی سنت کا اہتمام کریں، غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور جلد مسجد پیدل پہنچیں، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد ادب اور احترام سے بیٹھیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، اور مسجد میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی پنچایت نہ کریں۔ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر بیٹھیں تحیۃ المسجد پڑھ کر کے، اور خطبہ شروع ہو جائے جب تو خطبہ کو بہت غور سے سنیں۔ یہ چند آداب ہیں جو جمعہ کے ہیں۔
خطبہ کے ہیں جو ہمیں جمعہ کے دن کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج میں یہ ویڈیو پوسٹ کروں گی تو جمعرات کی رات ہے اور دوسرا دن جو ہے یہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے لیے ہی میں یہ ویڈیو پوسٹ کروں گی، تو آپ جب اس ویڈیو کو سنیں تو اس کو سمجھیں اور آداب، جو چیز آپ نہیں جانتے ہیں اس چیز کو آپ سیکھیں کہ ہاں ہمیں یہ چیز نہیں معلوم تھی تو ہمیں اب یہ چیز پتہ چل گئی ہے، تو اس چیز کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی چیز ہم جب تک نہیں جانتے ہیں، لیکن جب ہم کسی چیز کا جب ہم کو علم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اس علم پر عمل کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن جو جمعہ کے آداب ہیں، جیسے غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، مسجد میں جلدی جانا اور کوشش کرنا کہ ہم مسجد میں پیدل جائیں۔ پیدل جانے کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ وہاں جا کر کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا، اس کے بعد بیٹھ کر سکون اور شانتی کے ساتھ امام کا خطبہ سننا۔ اس خطبہ سننے کے دوران بات چیت نہیں کرنا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے اور جماعت سے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ کتنی فضیلت ہے کہ ہم جمعہ کے دن ان آداب کو جب فالو کرتے ہیں تو اس کے بعد اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دن تک ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی مغفرت، کتنا ثواب ملتا ہے ہمارے ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر، چھوٹے چھوٹے سے کاموں پر جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مزید آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جاتا ہے آپ کا، لیکن اس کا ثواب جو ہم کو ملتا ہے وہ کتنا زیادہ ملتا ہے، اس چیز پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اور جمعہ کے جو آداب ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی نماز کی پابندی پر غور کرنا چاہیے، نماز کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنا چاہیے، اور ایسی ہی حدیثوں کو، ایسی ہی اسلامک باتوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اینڈ اگر آپ فیس بک پر سنتے ہیں تو پلیز فالو مائی پیج، اینڈ ہاں پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کہاں سے میری ویڈیوز سنتے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیوز کہاں کہاں تک جا رہی ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔